بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن. يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن. في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن. ومن اہل کتاب من ان تامنہ بقنطار یودہ الیک. اہل کتاب میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ اگر تم ان کے پاس کوئی خزانہ رکھوا دو امانت کے طور پر تو بھی وہ تمہیں واپس کریں گے. ومنہم من ان تامنہ بدینار. جبکہ کچھ ایسے بھی ہیں کہ ان کے پاس 1 دینار امانت رکھواؤ یا لا یودہ الیک، وہ تمہیں واپس نہیں کریں گے الا ما دمت علیہ قائما، سوائے اس کے کہ تم ان کے سر پہ سواری ہو جائے. ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل. ایسا اس لیے ہے کہ ان کو ان کے گروؤں نے، ان کے علماء نے پٹی پڑھائی ہوئی ہے کہ امیین کے ساتھ، یعنی حضرت اسماعیل کی اولاد کے ساتھ فیئر ہونا یہ تمہاری لائبلٹی نہیں ہے. فیئرنیس جو ہے وہ صرف بنی اسرائیل کے درمیان ہے. You should only be fair to the sons of Israel. لیکن دوسرے جو ہیں ان کے ساتھ بے شک تم دھوکے بازی کر لو تو یہ الاؤڈ ہے. یہاں تک تھا، یعنی انہوں نے اپنے یہودیوں کو پٹیاں پڑھائی ہوئی تھی کہ یہ جو بدکاری سے منع کیا گیا ہے یہ بھی صرف یہودی عورت کے ساتھ تم بدکاری نہیں کر سکتے، غیر یہودی ہو تو پھر اس پر کوئی گناہ نہیں ہے تمہارے اوپر. یہاں تک جو یہ سب باتیں، یہ سب ان کو یہاں پر ایڈریس کیا جا رہا ہے. قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل. امیین کے سلسلے میں ہمارے اوپر کوئی لائبلٹی نہیں ہے، کوئی مواخذہ ہمارا نہیں ہے. ویقولون علی اللہ الکذب. اور یوں وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ کہتے ہیں. وہم یعلمون، جانتے بوجھتے ہوئے. بلا، یس آف کورس. من اوفی بعہدہ، جس کسی نے بھی اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا، واتقا، اور وہ ڈرا اللہ سے، فإن اللہ یحب المتقین، تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کو دوست رکھتا ہے. ان الذین یشترون بعہد اللہ، بے شک وہ لوگ کہ جو بیچتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو، ثمنا قلیلا وایمانہم، اور اپنی قسموں کو، ثمنا قلیلا، تھوڑی قیمت کے عوض، حقیر قیمت کے عوض. اولئک لا خلاق لہم فی الآخرۃ، یہی وہ لوگ ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. ولا یکلمہم اللہ، نہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرے گا. ولا ینظر الیہم، نہ ان کی طرف نظر عنایت کرے گا، مہربانی سے محبت سے دیکھے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، نہ انہیں پاک کرے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، اور ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے کہ جو اپنی زبانوں کو کتاب پڑھتے ہوئے ایسے گھماتا ہے کہ جس سے گمان ہو تو تم سمجھو کہ وہ کتاب میں سے پڑھ رہا ہے. یعنی تورات سامنے رکھ کر جو پڑھنا شروع کر دیا اور جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ نہیں پڑھ رہا، اپنے پاس ایک اور عبارت پڑھ رہا ہے تو شو یو کہ وہ تورات میں سے پڑھ رہا ہے. وما ہوا من الکتاب، حالانکہ وہ کتاب میں لکھا ہوا نہیں ہے. ویقولون ہوا من عند اللہ، اور پھر وہ کلیم کرتا ہے کہ اللہ کے پاس سے ہے، میں تورات پڑھ رہا ہوں. وما ہوا من عند اللہ، حالانکہ وہ اللہ کے پاس سے نہیں ہے. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ کہتے ہیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے ہوئے. مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، کسی شخص کو زیب نہیں دیتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب عطا فرمائے اور حکمت و نبوت سے نوازے. ثُمَّ يَقُولُ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي، پھر وہ لوگوں سے کہے کہ میرے بندے بن جاؤ. من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر. ولیکن کونوا ربانیین، بلکہ وہ تو ہمیشہ کہتا ہے کہ اللہ والے بن جاؤ، رب والے بن جاؤ. بما کنتم تعلمون الکتاب، کیونکہ تم تعلیم دیتے ہو کتاب الہی کی. وبما کنتم تدرسون، اور اس بنا پر بھی کہ تم اس کو پڑھتے پڑھاتے ہو. تمہیں یہ بات زیب نہیں دیتی. ولا یامرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، اور نہ وہ کبھی حکم دے گا کہ تم یہ کہو
کہ بنا لو فرشتوں کو اور نبیوں کو اپنا رب. ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، کیا اس کے بعد کہ تم مسلمان ہو چکے ہو لوگوں کو کفر کا حکم دیتے ہو؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے پختہ وعدہ لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ میں جو بھی تمہیں عطا کروں گا کتاب اور حکمت، ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے سامنے کوئی اور رسول آئے گا، مصدق لما معکم، تصدیق کرتے ہوئے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے، لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، تو تم لازماً اس آنے والے نبی کی پر ایمان لاؤ گے اور اس کے مددگار ہوگے. قال اقررتم، اللہ تعالیٰ نے پوچھا تم اس کا اقرار کرتے ہو، واخذتم علی ذالکم اسری، اور تم ان شرائط پر مجھ سے عہد کرتے ہو؟ قالوا اقررنا، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کا اقرار کرتے ہیں. قال فاشهدوا، تو پھر گواہ رہنا، وانا معکم من الشاہدین، اور میں بھی تمہارے ساتھ ہوں گواہی دینے والوں میں سے. فمن تولی بعد ذالک، پھر جو بھی پھرے گا اس کے بعد، فاولئک هم الفاسقون، تو ایسے ہی لوگ نافرمان ہیں، فاسق ہیں. افغیر دین اللہ یبغون، تو کیا یہ اللہ کے دین کے سوا کسی اور دین کو چاہتے ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، حالانکہ اسی کا فرمان بردار ہے ہر کوئی جو آسمانوں اور زمین میں ہے، چاروں ناچار، خوشی یا ناخوشی سے. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کے حضور وہ سب لوٹائے جائیں گے. قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، کہو ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور جو اس نے نازل فرمایا ہے، علینا ہم پر، وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو عطا کیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ کو، والنبیون من ربہم، اور باقی پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، اور ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم تو اس کے فرما بردار ہیں. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو کوئی دین اسلام کے سوا کسی اور دین کو تلاش کرے گا، اختیار کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں نقصان سے دوچار ہونے والوں میں شامل ہوگا. كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا، بھلا اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا، كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ، جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کی روش اختیار کی، کفر کیا، انکار کیا. وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، جبکہ وہ گواہی دے چکے تھے کہ پیغمبر یقیناً سچے ہیں. وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی ہیں. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو راستہ نہیں دکھایا کرتا. أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ، ان لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت ہوگی، والملائکۃ والناس اجمعین، اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی بھی. خالدین فیہا، ہمیشہ وہ اسی حال میں رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب، اور ان سے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا. ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت دی جائے گی. الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، سوائے ان کے کہ جو توبہ کریں اور پھر اپنی اصلاح کریں. فإن اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کو اختیار کیا ایمان لانے کے بعد اور پھر کفر ہی میں آگے بڑھتے چلے گئے. لن تقبل توبتہم، ان کی تو توبہ بھی قبول نہیں ہوگی. واولئک هم الضالون، اور یہی اصل میں گمراہ ہے. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ حالت کفر ہی میں مر گئے. فلن یقبل من احدہم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، تو ان سے زمین بھر سونا بھی اگر وہ فدیہ کرنا چاہیں تو قبول نہیں کیا جائے گا. اولئک لہم عذاب علیم، یہی لوگ ہیں کہ جن کے لیے دردناک عذاب ہے. وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکو گے یہاں تک کہ خرچ کرو اس میں سے جو تمہیں پسند ہے. وما تنفقوا من شیء، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو، فإن اللہ بہ علیم، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل،
ہر قسم کا کھانا بنی اسرائیل کے لیے حلال تھا، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل، سوائے اس کے کہ جو حضرت یعقوب نے اپنے اوپر حرام کیا تھا اپنی طبی رجحان کی بنیاد پر، اس سے پہلے ان تنزل التورات، اس سے پہلے کہ تورات نازل ہو۔ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی سنت کے طور پر کوئی چیز رائج تھی، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی شریعت آ گئی تو وہ سب کچھ نل اینڈ وائڈ ہو گیا، اب شریعت ہی اپلیکیبل تھی۔ قل فاتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین، اے نبی ان سے کہو کہ تورات لاؤ اور اس کو پڑھ کے سناؤ، اس کی تلاوت کرو اگر تم سچے ہو۔ فمن افترى علی اللہ الکذب من بعد ذلک فاولئک هم الظالمون، تو جو کوئی خود گھر کر منسوب کرے اللہ کی طرف جھوٹ اس کے بعد، تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ قل صدق اللہ، کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا تھا، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، تو تم ابراہیم یکسو کے دین کی پیروی کرو، وما کان من المشرکین، اور ابراہیم ہرگز مشرک نہ تھے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، یقیناً پہلا گھر جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ مکہ میں ہے، برکت والا اور لوگوں کے لیے مرکز ہدایت، تمام جہان کے لوگوں کے لیے۔ فی آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں ایسی نشانیاں ہیں جو اپنی صداقت کی گواہ ہیں، جیسے مقام ابراہیم، ومن دخلہ کان آمنا، اور جو کوئی اس گھر میں داخل ہو وہ امن کا حقدار ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر لازم ہے اس گھر کا حج کرنا جو کوئی بھی ان میں سے راستے کی استطاعت رکھتا ہو۔ وَمَنْ كَفَرَ، اور جو کوئی ایسا کرنے سے انکار کرے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں، اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، کہو اے کتاب والو، اہل کتاب، لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، تم اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو؟ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ، جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، کہو اے اہل کتاب، بھلا تم اللہ تعالیٰ کے راستے سے لوگوں کو کیوں روکتے ہو؟ کن کو؟ من آمنا، جو ایمان لائیں، تبغونہا عوجا، یعنی ٹیڑھ تلاش کرتے ہوئے، وانتم شہداء، جبکہ تم خود گواہ ہو اس دین کی حقانیت پر، وما اللہ بغافل عما تعملون، اور جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اے ایمان والو اگر تم پیروی کرو گے کسی ایسے گروہ کی، ان لوگوں میں سے جو اہل کتاب ہیں، کسی گروہ کی اہل کتاب میں سے، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تو وہ تمہیں ایمان لانے کے بعد کافر بنا کے چھوڑیں گے۔ کیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ، اور تم انکار کیسے بھی کیسے سکتے ہو جبکہ تمہارے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جا رہی ہیں، وفیکم رسولہ، اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کے پیغمبر خود موجود ہیں۔ ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم، اور جو کوئی بھی مضبوطی کے ساتھ تھامے گا اللہ کے دامن کو تو اسے صراط مستقیم کی جانب ڈائریکٹ کر دیا جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور دیکھنا ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، تم فرما بردار ہو۔ یہ دو ترجمے ہیں، تم مسلمان ہو یا فرما بردار ہو۔ جو پرانے تراجم ہیں ان میں آپ کو یہی ملے گا کہ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، لیکن جدید تراجم میں ترجمہ ملے گا آپ کو کہ تمہیں موت نہ آ پائے مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو۔ یقیناً اسلام کے معنی سب مشن ہی کے ہیں، لیکن ایمان کے معنی جو ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا ہے۔ اگرچہ دین کا سب سے بنیادی عقیدہ ایمان باللہ ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ اس کو ماننا ہے، کما ہوا باسمائی و صفاتی، اور ان پرنسپل اللہ تعالیٰ کے سارے احکام کو قبول کرنا ہے۔ اور جو جدید ٹرینڈ ہے
وہ کیا ہے کہ بس ایمان باللہ ہی سب کچھ ہے، توحید ہی سب کچھ ہے۔ کسی مسلمانوں کے مجمع میں اگر یہ پوچھا جائے کہ اسلام کو ایک لفظ میں بیان کرو تو شاید 99% لوگ جو ہیں وہ کہیں گے کہ اسلام دین توحید ہے، اور یہ باقاعدہ اب ٹیکسٹ بکس میں بھی آ رہا ہے۔ میرا نواسا ڈویژنل ماڈل کالج میں پڑھتا ہے، اس کا پریپ کا امتحان تھا، وائوا اسلامیات کا، دینیات کا، تو اس کی نانی اسے امتحان کی تیاری کرا رہی تھی۔ میں وضو کر کے مسجد آنے کے لیے نکلا تو میرے کان کھڑے ہوئے، سوال تھا ہمارا عقیدہ کیا ہے، اور جواب تھا اللہ کو ایک ماننا۔ آپ اس سے اگری کرتے؟ ہمارا عقیدہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ تو اس کا ایک جز ہے اللہ کو ایک ماننا۔ ہمارے عقیدے کا جو جزو لا ینفق ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا، وہ کہاں گیا؟ یہ ایک بہت بڑی سازش ہے۔ حالانکہ ہمارے جو عقائد کی ہماری کتابیں ہیں ان میں ایمان کی تعریف تو کچھ یوں ہے، الایمان تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان نام ہے ہر اس بات کی تصدیق کرنے کا، ہر اس بات کو سچا ماننے کا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت رسول لے کر آئے، اور ان باتوں میں سر فہرست توحید ہے۔ یعنی اگر میں یوں کہوں کہ ہمارے کلمے کے دو اجزاء میں سے پہلا جز جو ہے وہ توحید ہے، لیکن اس میں رسالت انکلوسیو نہیں ہے۔ کوئی شخص اللہ کو ایک مانے تو یہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ رسول کو بھی مانتا ہے؟ لیکن دوسرے جز میں پہلا جز انکلوسیو ہے۔ اگر کوئی صرف یہ مان لے کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں اور ان کی لائی ہوئی ہر بات کو سچا سمجھتا ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی باتوں میں سر فہرست توحید ہے، تو توحید تو خود بخود آ گئی، لیکن توحید سے خود بخود رسالت نہیں آتی۔ یہ تو تھی اصولی بات۔ اب اس بات کو ذرا اور واضح طور پر سمجھیے۔ جب ہمارے بڑے، یعنی ہم میں سے اکثر لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں سوائے ان کے کہ جو قرشی نسل ہیں، سعودی عرب سے مائیگریٹ ہو کے آئے ہیں، باقی ہم کون ہیں؟ آریائی، راجپوت ہوں، جاٹ ہوں، ڈوگر ہوں، گجر ہوں، شیخ ہوں، ارائی ہوں، ہم سب کون ہیں؟ ہم ہندوؤں کی اولاد ہیں، ہے نہیں ایسا؟ لیکن جب ہمارے بڑے ایک کثیر تعداد میں مسلمان ہوئے، اور وہ ہوئے بھی صوفیاء کرام کی محنت سے، یہ کبھی بھی یعنی بھولنا نہیں چاہیے کہ علماء میں آپ کو شاذ ملیں گے جنہوں نے کسی کی ایک شخص کو بھی مسلمان کیا ہو، لیکن صوفیاء کی فگرز لاکھوں میں ہیں۔ ایک ایک صوفی بزرگ جو ہے اس کے ہاتھ پر لاکھوں افراد مسلمان ہوئے ہیں۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، ان کی فگرز لاکھوں میں ہیں۔ تو جب ایک کثیر تعداد میں ہندو مسلمان ہوئے تو ہندو بڑے سر جوڑ کر بیٹھے کہ کیا وجہ ہے کہ لوگ ہمارے دین سے متنفر ہو رہے ہیں؟ تو انہوں نے نتیجہ نکالا کہ شاید یہ جو ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں نا، جو اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں پھر ان کو پوجتے ہیں، شاید یہ چیز جو ہے وہ یہ نفرت پیدا کر رہی ہے، ہماری حقانیت کو چیلنج کر رہی ہے۔ تو پھر ہندوؤں نے اپنا ایک توحیدی ورژن نکالا، اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ توحیدی ورژن کون سا ہے؟ وہ سکھ مذہب۔ یہ جب کرتار سنگھ بارڈر کھولنے کا عمران خان صاحب نے وہ کہا تھا، تو اس پر پھر نیٹ پر بھی بہت سے تعارف آیا بابا گرو نانک کا۔ تو جب بابا گرو نانک فوت ہوا تو مسلمانوں نے کہا کہ یہ تو ہمارا بندہ تھا، صوفی تھا، اور سکھوں نے کہا نہیں نہیں یہ ہمارا بندہ۔ کیوں ایسا ہوا؟ وہ تھی ہی سازش، یعنی صرف اللہ کو ایک ماننا، یہ دین کے اندر، دین اسلام کے اندر سازش ہے، یاد رکھیے گا۔ کیا آپ کو ایسا دین اسلام قابل قبول ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہ ہو؟ ہے قبول؟ اسلام کا تاج، اسلام کا حسن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی طرح اب کوئی سکھ جو ہے وہ اللہ کو ایک مانتا ہو تو کیا وہ مسلمان ہو گیا؟ ہرگز نہیں ہوا۔ مسلمان ہونے کی شرط ایک ہی ہے، ایک ہی ہے، ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ماننا
اور ان کی ہدایت کو حرف آخر سمجھنا۔ کوئی جتنا مرضی موحد ہو، جب تک وہ یہ نہیں کہتا، یہ تسلیم نہیں کرتا، اس کی گواہی نہیں دیتا، تو دائرہ اسلام میں شامل نہیں۔ اور آپ جائیں ویب سائٹ پر، جوئش ویب سائٹ کھولیں، ابھی دیکھ لیں، آپ کے پاس فونز موجود ہیں، جوئش ڈاکٹرنز ٹائپ کیجئے تو آپ حیران ہوں گے کہ آپ کو ایسا معلوم ہوگا کہ جیسے آپ ایمان مفصل پڑھ رہے ہیں۔ یہودی اللہ تعالیٰ کو ویسے ہی مانتے ہیں جیسے ہم مانتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں، کتابوں کو مانتے ہیں، نبیوں کو مانتے ہیں، بعث بعد الموت کو مانتے ہیں، جنت کو مانتے ہیں، دوزخ کو مانتے ہیں، یہاں تک کہ تقدیر کو مانتے ہیں۔ تو کیا وہ مسلمان ہیں؟ ہرگز نہیں۔ مسلمان ہونے کی شرط حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول ماننا ہے۔ سمجھے؟ تو اچھا، اب اس کے پھر اثرات دیکھیے، یعنی مسلمانوں کے اوپر اس کے اثرات۔ یہ پرانی بات ہے، غالباً 2003 کی، تو میں لندن میں تھا، تو ایک ہمارے دوست تھے، ان کے ہاں درس ہو رہا تھا میرا، تو وہاں 2-3 افراد آئے، ان میں سے ایک جو تھے وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھے، اور ایک بہت بڑی مسجد کے وہ صدر رہے ہوئے تھے، یعنی دیندار آدمی تھے۔ تو میرا درس ختم ہوا تو اچانک انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ مولوی یہودیاں عیسائیاں نو کافر کیوں کہندے ہیں؟ وہ تو اہل کتاب ہیں، قرآن شریف تو انہوں نے اہل کتاب کہندا ہے۔ ایک دم سوال آیا، اللہ تعالیٰ میری رہنمائی نہ فرماتا تو میں بھی بہ جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً میرا ذہن منتقل کیا سورہ بینہ کی طرف۔ میں نے کہا یہ نہیں، مولوی نہیں کہتا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، کہ کافر خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے ہوں۔ تو قرآن مجید ان کو کافر کہہ رہا ہے۔ اور جو آپ سمجھ گئے کہ سازش کیا ہے کہ مسلمان یہودیوں اور عیسائی کو کافر سمجھنا چھوڑ دیں، اور وہ ساری جو قرآن مجید میں آیات آ رہی ہیں کفار کے خلاف، ان کو یہودی اور انسانیوں کو وہاں سے نکال دیا جائے، اور مسلمان عیسائیوں اور کافروں کو اپنا سمجھنے لگے، دوست سمجھنے لگے کہ نہیں یہ کافر نہیں ہے۔ یعنی ہندوؤں نے سکھ مذہب نکال کر نقب لگا لی، اور یہودی اور عیسائی جو ہے وہ نقب لگانا چاہتے ہیں ایک بات سے کہ یہ قرآن مجید تو یہودیوں اور عیسائیوں کا ایک اسپیشل سٹیٹس کہہ رہا ہے، اور یہ ان پڑھ مولوی جو ہیں یہ انہیں کافر کہہ رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، کافر اسلام کی تعریف بھی ہم پر واضح ہو جائیے کہ ایمان مومن کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے والا، اور کافر کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا انکار کرنے والا اور ان کی لائی ہوئی تعلیمات کو حرف آخر نہ سمجھنے والا۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور دیکھنا ہرگز تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے والے اور ان کی لائی ہوئی ہر بات کو حرف آخر سمجھنے والے۔ باقی اطاعت تو اس کے ذہن میں آئے گی صحیح، یعنی یہ جو شفٹ ہے ترجمے کا یہ بھی بتاتا ہے کہ اسلام کو عقیدے سے آگے لے جا کر، بظاہر آگے لے جا کر عمل کی طرف آمادگی پیدا کرنے کے لیے ہے، لیکن انفیکٹ عقیدے سے ہٹا کر عمل کی طرف متوجہ کرنے والا ہے۔ ہمارے دین کی روح سے ایمان بنیاد ہے، اور اس بنیاد پر عمل جو ہے وہ ہوتا ہے تو قابل قبول ہے، اور اگر ایمان نہ ہو تو بڑے سے بڑا عمل بھی قابل قبول نہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور حصے بکھرے الگ الگ نہ ہو، تفرقہ نہ، متفرق نہ ہو، علیحدہ علیحدہ نہ ہو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر فرمائی، اذ کنتم اعداء، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان الفت پیدا کر دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو تم اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے بھائی بھائی بن گئے، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم آگ کے گڑھے کے بالکل دہانے پر تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بچا لیا، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَكُمْ آيَاتِهِ،
یوں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے واضح فرماتا ہے اپنی نشانیوں کو لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہیاب ہو جاؤ۔ اب اللہ کی رسی کون سی ہے؟ وہ حدیث نے آپ کو بتا دیا کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے۔ اگر تم قرآن مجید کو تھام کے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری خطبات ہیں وہ ایک خطبہ نہیں ہے، حجۃ الوداع پر بھی کئی خطبے ہیں۔ ایک تو عرفات کا خطبہ ہے جو مشہور ہے، منا میں بھی آپ نے خطبہ دیا ہے، پھر مسجد نبوی میں آ کر بھی آپ کے خطبات ہیں۔ ایک خطبہ حضرت ارباز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک بڑا بلیغ واعظ فرمایا جس سے آنکھیں پر نم ہو گئیں۔ تو ہم نے کہا اللہ کے رسول، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ آپ کا الوداعی واعظ ہے، تو آپ ہمیں اور نصیحت فرمائیے۔ اس میں بھی آپ نے پھر قرآن مجید کا کہا۔ منا میں یہ خطبہ ہے، اس میں فرمایا کہ ان ترکت فیکم ما ان اعتصمتم به لن تضلوا ابدا، کتاب اللہ، کہ میں تم میں ایک ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر تم اس کو مضبوطی سے تھام کے رکھ، یہی لفظ اعتصام آیا ہے، ان اعتصمتم به، اگر تم اس کو مضبوطی سے تھامو گے، لن تضلوا ابدا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ قرآن مجید اگر انسان اپنے دل پر طاری کرے، اللہ کا کلام سمجھ کر پڑھے، تو پھر اللہ تعالیٰ خود آپ کو ڈائریکٹ کرتا ہے، آپ کے دل کو ڈائریکٹ کرتا ہے اپنی جانب۔ غلطیاں، کوتاہیاں، خامیاں ہوتی رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ ڈائریکشن انسان کی سیدھی رہے، انسان کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف رہے، انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہوئے انہیں اون کرتا رہے، ان کے صحابہ کو اون کرتا رہے، تو پھر وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ